کیا دنیا کا سب سے چھوٹا حج وہ تھا جو کورونا میں ہوا تھا؟ بلکہ دنیا کا سب سے چھوٹا حج، یعنی جو ابھی تک کا جو سب سے چھوٹا حج کا اٹینڈنس ہے وہ تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت نہیں کیے تھے۔ اسلام جو ہے وہ اپنے پاور آف پیک پر تھا، یعنی وہ بہت طاقتور تھا۔ سارے جو شہر ہے آس پاس کے وہ اسلام کے انڈر تھے، سوائے ایک شہر کو چھوڑ کر۔ کون سا شہر؟ مدینہ، مکہ۔ مکہ۔ اوکے، مکہ کو چھوڑ کر سارے جو تھے وہ سب اسلام کو قبول کر لیے تھے۔ تو سارے لوگوں کو یہ لگا کہ 90 سال یعنی جو 9th آف ہجری ہے اس پہ لوگوں کو لگا کہ اس سال ہمارا حج ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک ٹاسک دیا، اسپیشل ٹاسک دیا، 300 لوگوں کو لے کر جانا حج کے لیے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں گئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفود کرنا تھا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے اسلام کو قبول کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ڈیلیگیٹ کرنا تھا۔ یا کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا پہلے کے جو زمانہ ہے اس میں مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، اور ان لوگ کا جو حج تھا وہ بہت ہی بے شرموں کی طرح تھا، یعنی وہ اپنے کپڑے اتار کر مرد اور عورت ساتھ ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال حج نہیں کرنا تھا، بلکہ اس سال مشرکوں کا آخری حج ہونے والا تھا، کیونکہ وہ ساری بے شرمی ختم ہونے والی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس سٹوری کو بہت اچھی طرح ہمیں بتاتے ہیں، یعنی ساری جو سٹوری ہے، سارا واقعہ ہمیں اچھے سے بتاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خیر ہم نکل گئے، 300 لوگ، حضرت ابو بکر صدیق پہلے حج کے امیر ہمارے آگے، اور ہم نکل گئے۔ ہم ایک جگہ سٹاپ کیے اور اس جگہ کا نام کیا تھا؟ العرج۔ کیا نام تھا؟ العرج۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ فجر کی اقامت ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی تکبیر کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھ سکتے ہو، یعنی جو صحابی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ تو جیسے وہ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو انہیں ایک اونٹنی کی آواز آئی، اور وہ اونٹنی کی آواز آئی اور وہ سمجھ گئے یہ اونٹنی اور کوئی نہیں، الکسوہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی۔ تو جب مڑنے کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے نا، اس مڑنے کے ڈیوریشن میں ان لوگ کافی خوش تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہمیں جوائن کیا۔ تو جیسے یہ سارے صحابی مڑے، دیکھیں کہ الکسوہ تو ہے لیکن اس پر جو سوار ہے وہ اور کوئی نہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ امیر ام رسول، کیا تم ایز اے لیڈر آئے ہو مجھے ریپلیس کرنے کے لیے کہ تم کچھ پیغام لے کر آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ریپلائی کرتے ہیں کہ میں بہت خاص پیغام لے کے آیا ہوں، میں ایک خاص مشن پہ آیا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیے، اور وہ مشن ہے آیت البرا، یعنی جو سورہ توبہ جسے ہم جانتے ہیں اسے آیت البرا بھی کہتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو خیر ان لوگ مکہ پہنچ گئے یوم الترویہ کے دن، یعنی جو 8واں ذی الحج ہوتا ہے نا، ابھی عید 2 دن اور دور ہے، تو یوم الترویہ کے دن پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کو طریقے بتاتے ہیں کہ کیسے حج کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور شروع کی 30 سے 40 آیتیں پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی۔ پھر عرفات کے دن عرفات پہ جاتے ہیں اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سورہ توبہ کی شروع کی 30 سے 40 آیتیں پڑھتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب قربانی کا دن ہوتا ہے، یعنی حج کا جو ڈے ہوتا ہے، اس ڈے پہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، طریقے بتاتے ہیں کیسے قربانی وغیرہ کرنی ہے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مکہ کے لوگوں کو، جو مشرکین تھے نا، ان کو آواز سے اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے لا یحج بعد العام مشرکون، کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کرے گا، اور ولا یطوف بالبیت العریان، اور اللہ کے گھر پہ جو ہے کوئی بھی ننگے طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہوتا ہے کریج۔ آپ لوگوں کو اگر سپر ہیرو بننا ہے نا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے سپر ہیرو بننا، کہ کیسے ان لوگ ظلم کے خلاف، برائی کے خلاف کیسی آوازیں اٹھاتے تھے اور مشرکین کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے۔ اور اس سال کے بعد جو حج جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے، جو خراب ہو گیا تھا، ویسا ہی حج واپس شروع ہوا جیسے جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ تو آج جو ہم حج کریں اتنے طریقے کے ساتھ، اتنی حیا کے ساتھ، اتنے تقوی کے ساتھ، جیسے سب سفید کپڑا پہنتے ہیں، کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے، یہ سب طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لے کے آیا۔